دل کی کیفیت بتا نہیں سکیں گے تو ہمارا یہ اسٹیج پہ جاؤں گا، سبھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک نا شہر تھا، اب مثال لے لیں گلگستان ایک شہر تھا، اس کا نا بادشاہ تھا، تو وہ نا بہت بڑا شہر تھا جس کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھا، لیکن اس پہ نا ایک شہر نے حملہ کر دیا۔ جیسے اس وقت اب پریزنٹ وقت میں جنگیں چل رہی ہیں، اسی طرح اس وقت میں جنگ ہوئی تھی۔ تو وہاں کا نا جو بادشاہ تھا اس کو پتہ نہیں چلا کہ میرے جو ہمسائے ملک ہیں وہ مجھ پر حملہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جو سارا شہر تھا وہ برباد ہو گیا۔ اب اس کے پاس سلطنت نہیں تھی، اس کے پاس سینا نہیں تھی کہ وہ اس کا جواب دے سکتا۔ تو اس کو ایک آئیڈیا سوچا کہ میں چلو یہاں سے باغ چلا جاتا ہوں اور ساتھ کے ملک میں جو میرا ہمسایہ دوست ہے اس کے پاس میں جاتا ہوں، اس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے ملک کی حفاظت کر۔ وہ یہ سوچ کر نا کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک سپر سلار لیا، ایک اپنا نگران لیا جو اس کی حفاظت کر سکے، باڈی گارڈ، اور ایک اس کے ساتھ وزیر تھا۔ یہ تین شخص نا کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور کشتی چل پڑتی ہے، اور بادل چلتے ہیں، بجلی گرج رہی ہوتی ہے اور طوفانی بارش کا موسم ہوتا ہے۔ تو وہ نا پانی جب ہوا چل رہی ہوتی ہے نا طوفانی، تو پانی جو ہوتا ہے سمندر کیسے اچھل رہا ہوتا ہے، ایسی بڑی سی لہر بن کر اوپر سے اچھلتا ہے۔ تو جو وزیر تھا نا، اس کے ساتھ جو وزیر بیٹھا تھا، وہ وزیر کبھی کشتی میں نہیں بیٹھا تھا۔ جب آپ نئے کسی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو نا بہت ڈر لگتا ہے۔ تو اسی طرح جو وزیر تھا نا وہ پہلی بار کشتی میں بیٹھا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ ایسے لہر اڑ کر آ رہی ہے پانی کی اور وہ ڈائریکٹ کشتی کے ساتھ جیسے ٹکراتی ہے، تو وہ نا چیخیں مارتا، تو اونچی زور سے آوازیں دیتا۔ تو بادشاہ پہلے پریشان تھا، وہ بہت ڈسٹرب ہوا پڑا تھا۔ تو جب یہ وزیر کی نا آواز حد سے زیادہ بڑھ گئی، حد سے زیادہ وہ رونے لگ پڑا بیٹھ کر، تو وہاں پر جو اس کا باڈی گارڈ تھا، سپر سلار تھا، وہ محسوس کر رہا تھا کہ لگتا ہے کہ اس کی آواز سے بادشاہ سلامت بہت پریشان ہو رہے۔ تو اس نے بادشاہ سلامت سے کہا، بادشاہ سلامت آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کی آواز بند نہ کر دوں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کی آواز بند کرنی ہے، اس آدمی کو بند نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ مجھے ایک موقع دیں۔ تو اس سپر سلار سے باڈی گارڈ نے کیا کیا، اس کے پاس گیا اور اس نے ایک پلان سوچا۔ اس نے اس آدمی کو اٹھایا اور ڈائریکٹ پانی کے اندر پھینک دیا۔ جب اس کو پانی کے اندر پھینک دیا، اب وہ جو شخص تھا، جب وہ وزیر تھا، پہلے تک کشتی کے اندر دیکھ کر اس پانی کی لہروں سے پریشان ہو رہا تھا۔ جب اس باڈی گارڈ سپر سلار نے اس آدمی کو پانی میں پھینک دیا، تو اب وہ اس کو نیا خطرہ پڑ گیا کہ یہاں پہ مجھے تیرنا نہیں آتا، اب میں ڈوب جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اس نے زور سے چیخیں لگانے لگ گئی کہ اب میں نہیں بولوں گا، مجھے سمجھ آ گئی، اب مجھے آپ باہر نکال دیں۔ تو ایک ہی منٹ کے بعد نا آدمی نے اس کو پانی سے باہر نکال دیا۔ تو وہ نا اس کے بعد وہ وزیر بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ آپ جانتے ہیں وہ کیوں خاموش ہوا ہوگا؟ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ سپر سلار وہاں اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ تو جب بادشاہ نے نوٹ کیا نا تھوڑی دیر کے بعد، اس نے کہا کہ اب شانتی ہو گئی ہے، اس وزیر نے کیا کیا ہے بادشاہ؟ تو اس نے نا بادشاہ سلامت نے اپنے سپر سلار سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا کہ یہ وزیر کا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت پہلے نا یہ کشتی میں بیٹھا تھا، اس کو ابھی ان لہروں کی قدر کا نہیں پتا تھا، اسے بھی کشتی کی قدر کا نہیں پتا تھا۔ تو جب میں نے اس کو پانی میں پھینکا تو اس کو پتا چلا کہ پہلے جہاں پر میں رو رہا تھا، جہاں پر میں آوازیں کس رہا تھا، وہاں پر میں زیادہ محفوظ تھا۔ تو اب میں سمندر کے اندر آ گیا ہوں، اب مجھے خود کی جان سے ڈرنا چاہیے کہ میں مر جاؤں گا، کہ ان لہروں سے ڈرنا چاہیے۔ تو جب اس کے اندر گیا تو اس کا وہ جو ڈر تھا، جو اس کو رلا رہا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو جب میں نے اس کو واپس اس کی حفاظتی جگہ پر لے کر آیا، اب اس کو یہ اتنا ڈر نہیں لگ رہا، کیونکہ اب اس نے بڑا لیول کھیل لیا ہے، اب اس نے بڑا لیول دیکھ لیا، اس نے زیادہ خطرہ دیکھ لیا، اب اسے چھوٹا خطرہ نہیں لگے گا۔ تو وہ بادشاہ نے اس کی بات سنی تو وہ نا بہت خوش ہوا۔ تو اس کو بھی نا اس سے سبق ملا کہ یہ جو وزیر نے بات کی ہے، یہ جو میرے اس صدر نے بات کی ہے، یہ تو بہت کمال کی بات کی ہے کہ اگر میں اس چیز سے بھاگ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں بزدل ہوں، مجھے کھڑا ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ شخص واپس گیا، اس نے اپنی حکومت کو موٹیویٹ کیا اور اس نے عوام کو اپنا ہتھیار بنایا اور اس نے اپنی سلطنت فتح کی۔ اب میرا یہ بتانے کا دوستو مقصد یہ ہے کہ میرا ہر چیز میں کچھ
ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو میں سمجھا سکوں, آپ کو میں موٹیویٹ کر سکوں. دوستو, جب ہم اپنی اسکول لائف میں پڑھتے ہیں یا ہم کسی بھی شعبے کے اندر کردار ادا کرتے ہیں اپنا, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر شخص اسٹیج پہ نہیں جاتا. جب وہ نام آتا ہے کہ آپ کی باری ہے, آپ کو ہم نعت کے لیے بلا رہے ہیں, آپ کو ہم ایسی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے اسٹیج پہ بلانا چاہتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کیا خیال ہوتا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اسٹیج پہ جاؤں گا, سبھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے, یہ کیا ہے, میں کچھ غلط نہ کر دوں یا بدنامی ہو جائے گی. ایسے ایسے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. لیکن یہ ہماری زندگی کی سب سے بری چیز ہے دوست. اگر ہم کسی کے سامنے اپنے دل کی کیفیت بتا نہیں سکیں گے تو ہمارا فائدہ نہیں ہے. اور یہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے, بڑی ہوتے ہوتے ہماری زندگی کا نقصان کرنے لگ پڑتی ہے, ہمیں اندر سے کھانے لگ پڑتی ہے کہ ہمیں خود کی دل کی بات بتانا ہی نہیں آتا. جب آپ سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ بولنا سیکھتے ہیں, جب آپ لوگوں کو بتانا سیکھ جاتے ہیں, تو پھر آپ کو کوئی بھی دل میں ایشو ہو, کوئی بھی دل میں بات ہو, تو آپ اس کو بتانے میں مشکل نہیں ہوتی. اور یہ ایک اسکول لائف کی بات نہیں کر رہا, میں آئندہ زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے, زندگی میں کوئی مشکلات آتی ہے, یا زندگی میں کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے, تو اس سے بات کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا. آپ اندر ہی اندر خود کو کھاتے جا رہے ہیں, اندر ہی اندر خود کو برا سمجھتے جا رہے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا آپ کو زندگی میں بہت نقصان چیز کرے گی. تو یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خود کو اتنا معیار بنائیں, خود کا اتنا کردار بنائیں کہ آپ ہر لہجے میں گھس سکیں. اور یہ ایک مین چیز ہے کہ آپ کو اگر بولنا ہی نہیں آئے گا تو آپ کسی کردار کے اندر کیسے انٹر کریں گے؟ جب آپ کسی چیز کے اندر انٹر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی زندگی کا کوئی شعبہ چلانا چاہتے ہیں, آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ بزنس ابھی تک شروع ہی نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس بزنس میں کتنا نقصان ہے, اس میں کتنا پروفٹ ہے؟ شروع میں بہت ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہوگا, اتنے پیسے لگیں گے, اتنا ہوگا, تو اس میں کیسے ہمیں نا بہت ڈر لگتا ہے, ہمیں بہت کنفیوژن ہوتی ہے. تو یہ سوچ کے ہم کرتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہتا ہے نہیں یہ ہم سے بہت بھاری ہے, بہت ہائی ہے. ہر انسان کام انسان کرتا ہے, جہاز ایک انسان نے بنایا ہے. اے آئی ٹول اب چلے ہیں جو آپ کو جواب دیتے ہیں, یہ انسان نے بنائے ہیں, نہ کہ انہوں نے انسان کو بنایا. تو اس لیے آپ کسی چیز کے اندر چلے تو صحیح. آپ آسمان پہ چلے گئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے خاص ہو گئے, نہیں. اور کبھی آسمان کے اوپر بھی دیکھنا, آسمان کے اوپر بھی بہت راستے ہیں. اس لیے کہ آپ ہر شعبے میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو پریکٹیکلی کریں, پھر آپ جج کریں کہ اس میں کتنا منافع ہے, اس کا پروفٹ ہے. جب آپ ایسے کریں گے تو آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے. یہ میں نہیں, یہ زمانہ کہتا ہے, یہی خدا کہتا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا. اور اسی بات پہ میں نے شعر لکھا ہے تو میں آپ کو سناؤں گا. قدم قدم پر منتظر ہیں لوگ ہمارے, قدم قدم پر منتظر ہیں لوگ ہمارے, مگر ہم ایک ڈر کو دل میں جگائے بیٹھے ہیں. مجھے میرا آشیانہ بھٹکا بھٹکا دکھتا ہے, مجھے میرا آشیانہ بھٹکا بھٹکا دکھتا ہے. ہنسی کیوں ایک خواب ہی سچ ہو جائے, لوگ اس آس سے آس لگائے بیٹھے ہیں.